حضرت ذوالکفل علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عراق کا یہ علاقہ ہے۔ آپ کے مزار پر انوار کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا شام میں ہے، بعض نے کہا عراق میں ہے، اور بعض نے عراق میں بھی کسی اور جگہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام جن کا تذکرہ تورات انجیل میں ملتا ہے، وہی حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام ہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے مزید بھی ایک قول یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کا نام ہے بشر بن ایوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، چند ایک واقعات منقول ہیں۔ ان میں سے ایک تو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ذوالکفل کہتے ہیں، بعض نے کہا نام ہے، بعض نے کہا لقب ہے۔ ذوالکفل کا مطلب ہے وہ بندہ جو دوسروں کی کفالت کرے، جو دوسروں کی ضمانت دے۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے بیان کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کے فیصلے بڑی دانش مندی اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ کرتے تھے، تو گویا قوم کی کفالت آپ کے ہاتھ میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کی ضمانت لی اور اس کی وجہ سے آپ کو عرصہ دراز تک جیل میں رہنا پڑا، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھایا اور آپ نے اس کفالت کی وجہ سے بڑی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے کچھ مذہبی علماء کو گرفتار کر لیا اور ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بادشاہ کے دربار میں رسائی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، آپ میرے حوالے کر دیں۔ آپ ان علماء کو اپنے گھر پہ لائے، مہمان نوازی کی، کئی دن اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ تم چلے جاؤ، تو اس وجہ سے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جیسے ایک قول یہ ہے کہ آپ حضرت یسع علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت آپ کو عطا کی گئی۔ خلافت کا بھی واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری عمر کافی ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دو، تو کون میرا خلیفہ بنے گا؟ لیکن جو خلیفہ بنے گا اس میں 3 شرطیں چاہیے۔ پہلی شرط وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری شرط وہ رات میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، اور تیسری شرط اسے کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ ساری قوم خاموش ہو گئی، صرف حضرت ذوالکفل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اوصاف میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن دوبارہ آپ نے یہ سوال کیا، اور پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی تیسرے دن بھی یہی بات ہوئی، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے علاوہ کوئی ان صفات پہ پورا نہ اتر سکا کہ جو دن کو روزے رکھتا ہو، رات کو اللہ کو یاد کرتا ہو، اور جسے کبھی غصہ نہ آتا ہو۔ اس کے بعد آپ کو حضرت یسع علیہ السلام کا خلیفہ بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ویسے تو علماء کا اختلاف بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے یا نہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کا تذکرہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یاد کرو اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، یہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے ساتھ جس انداز میں آپ کا ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر والوں میں سے قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں یہ وصف بطور خاص پایا جاتا تھا، اور جو خلافت کا واقعہ بیان کیا
اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور غصہ نہ آنا یہ صابرین کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ شیطان نے بڑی کوشش کی آپ کو غصہ دلانے کی، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو پھر بھی غصہ نہ آیا، اور آخر میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری دنیا کی بھی خیر فرمائے، آخرت میں بھی خیر فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دنیا و آخرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔